آج میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ خاص بتاؤں گی کہ آپ بھی سن کر اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے بھی اس کام کو ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ پہلے میں کموارے ہوتے پڑھتی تھی اور اب میں جو ہے ابھی جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، جب یاد آتا ہے تو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، جب میرے پہ مشکل آتی ہے تو میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ الحمدللہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صورت کا بتاؤں گی جس کے ساتھ آپ کے گھر کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے، آپ بھی سوچ کے حیران۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں جو ہوں مسالہ بنا رہی ہوں چاولوں کا، تو چاولوں کا مسالہ میں نے صرف بنایا تھا، تو جو ریسپی ہے جو میں کھانا ہے وہ میں پورا دکھا نہیں سکی، چاول جو ہیں وہ بنتے ہوئے دکھا نہیں سکی کیونکہ مجھے لیٹ کافی ہو چکا تھا، تو اس لیے میں نے پھر شوٹ کر لیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی، تو آج وہ دن آ گیا ہے۔ میں نے جو ہے ونگز اور گردنیں میرے ہسبینڈ مکس کر کے لے کے آئے تھے، تو وہ جو ہے میں نے دھو کے رکھنی تھی، پہلے نمک لگا کے ان کو اچھی طرح رکھ لیا تھا، پھر دھو کے اچھی طرح تو میں نے ان کو پہلے ان کو فرائی کیا۔ فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اسی گھی میں مسالے جو ہیں میں نے کش کیے تھے وہ میں نے ڈال دیے، تو اس کے بعد میں نے جو ہے اندر ونگز گردنیں ڈال دی، ان کو اچھی طریقے سے میں نے فرائی کیا ہے۔ یہاں پر جو چاول ہیں وہ میں نے دھو کے پہلے میں نے دھو لیے تھے، اچھے طریقے سے دھو کر میں نے بھگو کے رکھ لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں چھت پہ کام کرتی ہوں، نیچے جو ہے سارا گھر جو ہے نا وہ بکھرا پڑا ہے، تو آج اسی ویڈیو میں آپ کو اپنا گھر کی جو چھتیں ہیں وہ بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے نا ساری چھتیں جو ہیں وہ انہوں نے ٹی آر گارڈر بھی اتار دیے، کیونکہ جو پچھلے ٹی آر گارڈر تھے وہ چھوٹے تھے، تو میرے ہسبینڈ نے کیا تھا کہ ان جو پرانے گارڈر تھے ان کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پیس لا کے نا میرے ہسبینڈ نے نا ویلڈ ان کو چھوٹے چھوٹے پیس لے کے نا تو ویلڈ کروا دیا۔ اب وہ میرے جیٹھ کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ نا اس کو نہ کروائیں ایسے، کیونکہ جو ہے کیونکہ چھت ہے، چھت پہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں نے بھاگنا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، دوڑنا بھی ہے، چار پائیاں بھی آگے پیچھے کرنی ہوتی، جس کی وجہ سے نا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بن جانا اور وہ گارڈر ٹوٹ جانے ہیں۔ تو اس لیے نا پھر میں نے نا اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ نئے گارڈر لے آئیں، سیکنڈ ہینڈ لے آئیں۔ ہم نے سیکنڈ ہینڈ لے کے تو وہ گارڈر ہم نے ڈالے ہیں۔ میں نے ہر مشکل وقت میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا۔ میرے ہسبینڈ نے جو بھی مجھے کہا ہے نا، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں نے ان کی مشکل کو سمجھا ہے، ان کا خیال رکھا ہے، جیسے بھی ہیں میرے بچوں کے باپ ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کا ہر جگہ پہ ساتھ دے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور چھوڑ کے بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کو چلی جائے، یہ غلط بات ہے۔ میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی میں جتنی بھی سسٹرز ہیں، جتنی بھی بہنیں ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں، کیونکہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ہے نا وہ خود کو بیچ دیتا ہے، اتنے تک کہ وہ اپنا گردہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کے لیے گھر میں اگر کھانا نہیں نا ایک ٹائم کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اتنے دن سے فروٹ نہیں دیا، وہ باہر خود کچھ بھی نہیں کھاتا، صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر جو ہے نا وہ سارا دن جو ہے بھوکا گزار لے گا، شام کو وہی پیسے بچا کر فروٹ لے آئے گا۔ تو خدا کے لیے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہسبینڈ کو شیر کا دل دیا ہوتا ہے، شیر کا دل، تو اس کے اوپر جتنی بھی اس پہ مشکل آ جاتی، چاہے وہ مانگ تانگ کے قرضے لے کے کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں اور بیوی کی خوشی کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ قرضے لے کے ہی کرتا ہے، لیکن ان کو بار بار ریلائز نہ کرواؤ کہ آپ نے یہ قرضے اٹھائے ہیں اپنے لیے اٹھائے ہیں، ہمارے لیے نہیں اٹھائے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے نہیں تو نے قرضے اٹھائے، ہمارے لیے نہیں تم کما کے لاتے، ہمارے لیے نہیں تم یہ سب کچھ کر رہے، اپنے لیے کر رہے ہو، سارے مرد کماتے ہیں۔ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ وہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی مائیں ہی ایسی ہوتی ہیں، جن کا خاندان ہی ایسا گندا ہوتا ہے، جو اپنے ہسبینڈ کو ایسی باتیں سناتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتی ہوں وہ عورت اچھی ہے جو اپنے ہسبینڈ کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان سے مسٹیکس ہوتی ہیں، آخر کتنی دیر آپ ایسے روٹ کے جائیں گے، کتنی دیر آپ کو آپ کی بھابیاں جو ہیں وہ کھانا کھلائیں گی، کتنی دیر آپ کے ماں باپ آپ کو، ساری زندگی ماں باپ زندہ نہیں رہتے آپ کے پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ ساری زندگی جو بھابیاں یا بھائی ہیں وہ آپ کا کبھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انسان کو خود عقل سے سوچنا چاہیے، اپنا گھر بچانا چاہیے، ہسبینڈ جیسا بھی ہے، چاہے وہ نشئی ہے نا،
اس کو سیدھا کرنا آپ کا کام ہے، بیوی کا کام ہے کہ اس کو آپ سیدھے راستے پہ چلاؤ۔ کل کو آپ نے بھی ساس بننا ہے، کل کو آپ بھی کسی کی نند ہیں، آپ بھی کسی کی بھابھی ہیں۔ اپنی نندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ سب کے ساتھ اچھے سے رہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مشکل وقت آتا بھی ہے تو اس کو ٹھیک ہے آپ سارٹ آؤٹ کر لیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے، صلاح مشورے کے ساتھ اس کو بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کی پرابلم سمجھے گا۔ لیکن جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، جو مرد ہوتا ہے، اس نے ہر ایک کو طریقے سے مینٹین کر کے چلنا ہوتا ہے گھر کو۔ یہ نہیں کہ بیوی غلط کہہ رہی ہے تو وہ غلط کو ہی مان لے، نہیں، اس نے اپنے گھر کو مینٹین کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں شوہر کو جو ہے وہ تاج بنایا عورت کا، ٹھیک ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں نہ کرتی، جو عورت اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے، جو عورت اپنے مائکے والوں کے پیچھے لگ کے اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو دنیا میں ذلیل کروں گا۔ اور یہ حکم ہے قرآن پاک میں، آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اپنی شوہر کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے نا عورت، ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی، اس کی آخرت بھی ساری وہ ذلیل ہوگی۔ میں نے پہلے بھی پیر اجمل کا بیان لگایا تھا کہ پیر اجمل نے یہ بتایا تھا کہ اس کا پورا بیان میں نے لگایا تھا کہ اگر جن عورتوں کو نہیں پتہ نا وہ سن لیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی نعتیں پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں، تسبیحیں پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، کیا فائدہ ہے ایسی تسبیح اور نمازیں پڑھنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سجدے کا حکم شوہر کو دیا ہے، تو پھر آپ ان کی خدمت کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، آپ ان کو دنیا میں ذلیل کر رہی ہیں، تو کیا خیال ہے آپ نے مرنا نہیں ہے؟ آپ کو مرنا بھولا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آج کچھ عورتوں کو میری بات بری لگے گی، وہ کہیں گی کہ آپ ہمیں اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے حالات کس طرح ہمارے ہسبینڈ نے بنا دیے ہیں، کیسے کر دیے ہیں۔ یار یہ بھی تو دیکھو کہ آپ کے لیے وہ کتنا کما کے لاتا ہے، آپ کی ہر بات برداشت کرتا ہے۔ شوہر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شوہر اور بیٹا جو ہے وہ اپنی بہنوں اور بیویوں کو شیر کی نظر سے دیکھیں۔ جب آپ کو غلط اور اچھے کی تمیز شوہر نہیں سکھانی ہے، ماں باپ کے بعد شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کے بعد شوہر ہوتا ہے، شوہر ہی ساری زندگی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہی ساری باتیں ہم نے سننی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بات کا پتنگڑ بنا کے منہ بنا کے روٹھ جاتی ہیں، مجھے تو ایسی عورتیں زہر لگتی ہیں، اپنا گھر خود برباد کرتی ہیں اور دوسروں پہ الزام تراشی کرتی ہیں، میری فلاں نند نے اجاڑ دیا، میری فلاں ساس نے اجاڑ دیا، میرے جیٹھ نے اجاڑ دیا، دیور نے اجاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اپنے گھر کو بسانا آپ کی ہے، آپ پہ ہے مشتمل کہ آپ اپنا گھر خود بسانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے دوسروں پہ الزام تراشی کریں۔ آپ کے اندر جتنی خامیاں ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کیسی ہیں، خود کو بہتر کریں۔ اگر آپ خود بری ہیں نا تو ساری زندگی آپ کی بیٹی کا گھر نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کے اندر ایسی خامیاں ہیں تو کون لے گا آپ کی بیٹی کا رشتہ؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ انہوں نے یہ کہنا کہ اس کی ماں نے اپنا گھر نہیں ساری زندگی بسایا، سارے زندگی روٹ کے اپنے مائکے جاتی رہی، تو اس کی بیٹی نے کیا گھر بسانا ہے؟ بیٹی میں بھی تو وہی خلستیں ہوں گی نا، وہی باتیں ہوں گی نا۔ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جیسا بیج ہوتا ہے نا ویسا ہی پھل ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور میں بات کر رہی تھی سورۃ واقعہ کی، سورۃ واقعہ پڑھیں عصر کے بعد، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، رزق میں فراخی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم بھی میں نے نا شوہر اور بیوی پہ ہی کروں گی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ولاگ جو ہے وہ 2 دن بعد ہی ملے گا یا کل مل جائے گا، کیونکہ ہمارے گھر کام شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں بنا نہیں پا رہی، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، میں بیزی ہوتی ہوں سارا دن۔ تو الحمدللہ میں اپنے ہسبینڈ کی اتنی خدمت کرتی ہوں، چاہے وہ میرے ساتھ لڑ بھی لیتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس نے دکھ جو ہوتا ہے بیوی کے ساتھ نکالنا ہوتا ہے، یا اگر بڑا بیٹا ہے تو اس کے پاس نکالنا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ دیواروں میں ٹکرے مارے، بھائیوں سے نکالنا ہوتا ہے، ماں باپ سے نکالنا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیوی کو اپنی پریشانی